بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے سیب سے جنتی پوشاک برآمد ہو گئی۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دو تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سیب سے جنتی پوشاک کیسے برآمد ہو۔ منقول ہے کہ مصر میں کھجوروں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام عطیہ بن خلف تھا۔ وہ بہت مالدار تھا، پھر اچانک فقیر ہو گیا۔ یعنی پہلے مالدار تھا، پھر اچانک فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ جب عاشوراء کے دن آیا، اس نے جامع مسجد عمرو بن عاص میں نماز فجر ادا کی۔ عام طور پر اس مسجد میں عاشوراء کے دن ہی عورتیں دعا کے لیے آتی تھیں۔ وہ تاجر بھی باقی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا۔ وہ عورتوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا کہ ایک عورت اپنے ساتھ یتیم بچوں کو لے کر اس کے پاس آئی اور عرض کی، جناب میں اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال کرتی ہوں، آپ میری مشکل آسان کر دیں، مجھے کچھ عنایت فرمائیں جس میں سے ان بچوں کی غذا حاصل کر سکوں، کیونکہ ان کا باپ مر چکا ہے اور اس نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی ترکے میں وراثت میں کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ میں ایک عزت دار خاتون ہوں، میرا کوئی واقع کار بھی نہیں کہ اس کے پاس جا سکوں۔ آج محض صرف اس ضرورت و حاجت کی وجہ سے مجھے ذلیل ہو کر گھر سے نکلنا پڑا، اور نہ ہی مجھے مانگنے کی عادت ہے، یعنی مجھے مانگنے کی عادت بھی نہیں ہے تو مجبور ہو کر مجھے مانگنا پڑا۔ تاجر نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں اور اس لباس کے سوا میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ اب اگر میں یہ لباس اس کو دیتا ہوں تو خود برہنہ ہو جاؤں گا، اور اگر اس کو خالی لوٹاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا، یعنی کیا بہانہ لگاؤں گا۔ بہرحال اس نے عورت سے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دوں گا۔ وہ عورت اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ تاجر نے اس کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود گھر میں داخل ہو کر اپنے کپڑے اتار کر ایک پھٹا پرانا کپڑا لپیٹ لیا اور پھر دروازے کی دراز میں سے وہ لباس اس عورت کو دے دیا۔ عورت نے اس کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی پوشاک پہنائے، سبحان اللہ، اور آپ کو بقیہ عمر کسی کا محتاج نہ کرے، یعنی باقی زندگی آپ کی ہے جیسے آپ محتاج ہو، کسی کا محتاج نہ اللہ تعالیٰ کرے آپ کو۔ تاجر عورت کی دعا سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر رات گئے تک ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک ایسی حسین و جمیل حور دیکھی جس کی مثل دیکھنے والوں نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کی خوشبو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ حور نے وہ سیب تاجر کو دیا تو اس میں سے ایک جنتی حلہ نکلا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہ بن سکے۔ اس نے وہ لباس تاجر کو پہنایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تاجر نے پوچھا، مجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا، اس بیوہ یتیم بچوں کی دعا کی وجہ سے جن پر تو نے کل احسان کیا تھا۔ جب تاجر بیدار ہوا تو وہ اتنا خوش تھا جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنا خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا سارا گھر جنتی لباس کی خوشبو سے معطر تھا، یعنی سارے گھر سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اس نے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آسمان کی جانب منہ اٹھا کر عرض کی، اے پروردگار، اگر میرا خواب سچا ہے اور جنت میں میری بیوی عاشوراء ہوگی تو مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا۔
اے مسلمان، جو چند ایک بشارتیں ہیں جو بندہ مومن کو موت کے وقت ملتی ہیں، تو اب اس کی تیاری کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں بھلائی کا بیج بویا اور آخرت میں تعریف کی فصل کاٹیں گے؟ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے خزانے جمع کیے اور شہروں کو آباد کیا؟ اور وہ کہاں ہیں جنہوں نے لشکروں کی قیادت کی اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا؟ وہ کہاں ہیں جنہوں نے پختہ محلات بنائے، ان کے باوجدار کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے مال میں جلدی کی اور حیا و وقار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس دن کے لیے اچھے مال کیے جس کے بارے میں ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر جان اپنی کرنی مال میں گروی ہے۔ یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا، گروی کا مطلب ہے ہر جان گروی ہے، جیسا وہ کرے گا اس کے مطابق اسے جزا دی جائے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔